ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے اور اس کو استعمال کرنے کی مذمت بیان فرمائی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے. روزے کے جو احکام پیچھے آئے تھے ان میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کی عادت پڑے اور اس کے دل میں جو غلط خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کو اپنے قابو میں لا کر ناجائز کاموں سے بچنے کی عادت پڑے. تو انسان کے دل میں جو غلط خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان میں ایک بہت بڑی غلط خواہش یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مال حاصل ہو جائے اور مال حاصل کر کے میں زیادہ سے زیادہ امیر بن جاؤں. اس خواہش کے نتیجے میں بعض اوقات وہ حدوں کو پھلانگ جاتا ہے اور ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے مال حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے. اس لیے روزوں کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ روزوں کا جو مقصد تھا کہ تمہارے دل میں تقوی اور خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہو اور اپنے نفس پر قابو پانے کی عادت پڑے، اس کا مظاہرہ صحیح معنی میں اس وقت ہوگا جبکہ تم مال کو حاصل کرنے کے وقت یہ دیکھو کہ کون سا مال حلال اور کون سا مال حرام ہے اور کون سے مال سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، کون سے اٹھا نہیں سکتا. اور یہ بھی ایک قابل نظر بات ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے احکام دیے ہیں، ان کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس کے بعد فوراً جو احکام آ رہے ہیں وہ حج کے ہیں اور اس کے بعد پھر قتال یعنی جہاد کے ہیں. تو ان تمام احکام کا تعلق ان عبادتوں سے ہے جو براہ راست عبادتیں ہیں. ان کے بیچ میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، اس کا شان نزول کچھ بھی ہو، لیکن اس ترتیب میں جو ترتیب ہمارے سامنے ہے قرآن کریم کی، اس میں یہ روزے اور حج کے درمیان یہ آیت آئی ہے. اس سے شاید اس طرف بھی اشارہ مقصود ہو کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظاہری عبادتیں ہیں ان کو اگر ہم نے انجام دے لیا تو بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا، اب اس کے بعد پھر ہمارے معاملات، ہماری خرید و فروخت، ہمارے مال حاصل کرنے کے طریقے، ہمارے روزگار کمانے کے وسائل، یہ جو ہم جس طرح چاہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں یہ آیت عطا فرمائی جس میں بتلایا کہ جتنی اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ تم عبادتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرو، اتنی ہی اہمیت بلکہ اس سے شاید کچھ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تم اپنے مال کو جو تم استعمال کر رہے ہو وہ حلال ہو اور اس میں کسی دوسرے بندے کا حق غصب نہ کیا گیا ہو. اس لیے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت لائے ہیں اور اس میں جو بنیادی مفہوم ہے اس آیت کا وہ ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنا یہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ ممانعت فرما رہے ہیں. لیکن اس کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں. یہ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، تم مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل کے ساتھ. بظاہر تو یہ بات ہونی چاہیے، یعنی کلام کا جو مقصود ہے اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا
کہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا جو مال ہے وہ تم ناحق طریقے سے قبضے میں لے کر مت کھاؤ، لیکن یہ فرمایا کہ اموالکم، تمہارے اپنے اموال جو ہیں وہ آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ تعبیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے، اس کے اندر ایک تو بظاہر یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر دوسرے آدمی کے کسی مال میں تم ناجائز تصرف کر رہے ہو، ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کر رہے ہو، تو در حقیقت اس کا نتیجہ خود تمہارے اپنے ذاتی حلال مال کو نقصان پہنچنے کا ہوگا۔ یعنی اگر تم دوسرے انسان کی کسی ملکیت والے مال پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہو یا ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آخر کار اس کا انجام بالآخر یہ ہوگا کہ تمہارا اپنا مال بھی خطرے میں پڑ جائے گا جو حلال طریقے سے تم نے کمایا۔ یعنی اس طرح کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ رسم چل پڑی تو دوسرے اس کے مال میں بھی ایسا ہی ناجائز تصرف کریں گے۔ اگر معاشرے میں وبا عام ہو جائے تو اس وبا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر فرض کیجئے ایک شخص نے کسی دوسرے سے رشوت لے کر اپنے مال میں 1000 کا اضافہ کر لیا، لیکن یہی شخص جب دوسرے کسی کے پاس جائے گا، اپنا اس کو سرکاری کوئی کام پڑے گا تو وہاں پر اس کو رشوت دینی ہوگی، اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی رشوت اس نے لی تھی اس سے زیادہ اس کو دینی پڑ جائے۔ تو آخر کار جب معاشرہ حرام خوری کا عادی ہو جاتا ہے تو بظاہر تو وہ دوسرے آدمی کا مال کھا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنا مال کھا رہا ہوتا ہے، اور اپنے ہی مال کے ساتھ اس کا نتیجہ خود اپنے مال کی بربادی کے صورت میں نکلتا ہے۔ تو لا تأکلوا اموالکم میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، تو یہ حقیقت میں تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں دیکھ کر کوئی دوسرا بھی کرے گا، اور دوسرے کو دیکھ کر تیسرا بھی کرے گا، معاشرے میں یہ وبا پھیلے گی، اور اس کے نتیجے میں سبھی کو نقصان ہوگا جن میں تم خود بھی داخل ہو۔ اور ایک اشارہ دوسرا اس طرف بھی ان الفاظ میں موجود ہے کہ جب تم کسی دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہو یا ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ذرا یہ سوچو کہ اگر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے، یعنی دوسرا شخص تمہارا کوئی مال اپنے ناجائز مقصد کے لیے ناجائز طریقے سے غصب کرے یا زبردستی تم سے چھینے، تو تمہارا کیا حال بنے گا؟ کہ جب تم اپنے مال کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو اس پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہیے، تو دوسرے کے مال کے بارے میں بھی یہی سمجھو۔ تو اس طرف بھی ایک اشارہ موجود ہے۔ بہرحال تعبیر بڑی بلیغ یہ ارشاد فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ تو میں نے لازمی ترجمہ، مفہومی ترجمہ کیا، ورنہ صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، یعنی ناجائز طریقے سے۔ تو یہ ایک اصولی ہدایت عطا فرما دی کہ ویسے تو مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ابھی جو آیت گزری ہے جس میں وصیت کے احکام تھے، تو وہاں مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بھلائی ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے اوپر یہ لازمی ہے کہ تم اس بات کو دیکھو کہ وہ جائز طریقے سے حاصل ہو رہی ہے، ناحق طریقے سے نہیں۔ چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اس آیت کی تفسیر میں اور یہ بتانے میں کہ کون سا طریقہ حلال اور کون سا حرام ہے خرچ کیا ہے۔ یہ بات تو ایک اصولی طور پر ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہ اتنی بات تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مال حاصل کرنے کے کچھ طریقے جائز یعنی اچھے اور معقول ہیں، اور کچھ طریقے غلط ہیں۔ مثلا بعض طریقوں کے بارے میں ساری دنیا کا کوئی بھی معقول انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز طریقہ ہے۔ چوری کا طریقہ، ڈاکے کا طریقہ، اس کو کون کہے گا کہ جائز ہے یا
حلال ہے یا اچھی بات ہے، یا دوسرے کا زبردستی مال غصب کر لینا، چھین لینا، اس کو کون کہے گا کہ یہ کوئی اچھا طریقہ ہے؟ تو بعض طریقے تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہر انسان جس میں ذرا بھی سمجھ بوجھ ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ طریقہ باطل ہے یا ناحق ہے، اور اس کو اس طریقے سے مال حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت سے طریقے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہر انسان محض اپنی سمجھ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ طریقہ میرے لیے یا انسانیت کے لیے بحثیت مجموعی جائز اور مفید ہے یا نہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی عقل تنہا کام نہیں دے سکتی۔ اگر آپ مختلف معاشروں کا مطالعہ کریں تو کسی معاشرے میں کسی طریقے کو جائز اور دوسرے معاشرے میں اسی کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ موقع ہے کہ جہاں عقل کو وحی کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں طریقہ حلال اور فلاں طریقہ حرام ہے۔ اب مثال کے طور پر سود ہے، اب سود کے لینے کو بہت سے معاشروں میں بالکل جائز اور مناسب سمجھا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ سود کی حرمت اور ممانعات پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ تو ایک طرح یہ بھی ایک تجارت کا حصہ ہے، بے بھی تو ربا کی طرح ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ تو ان کی عقل ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ طریقہ جائز ہے۔ اسی طرح وہ جوا کھیلتے تھے، اور جوا کھیلنے کے مختلف طریقے رائج تھے، اور آج بھی دنیا میں بہت سے طریقے رائج ہیں۔ ان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طریقے کوئی حرج نہیں ہے، باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے بتایا کہ کون سا طریقہ باطل ہے، کون سا طریقہ ناحق ہے۔ چنانچہ اس میں سود کا لین دین، قمار کا لین دین اور رشوت کا لین دین اور تمام ناجائز اور حرام یا فاسد اور باطل معاملات جن کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی، اور آپ کی احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں مدون کی ہیں، وہ سب اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ تم کوئی مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اس کی جو اہمیت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ حلال طریقے سے اگر کوئی مال کھایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر حرام طریقے سے کوئی مال حاصل کیا جائے اور کھایا جائے تو وہ بے برکتی اور نحوست پیدا کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اور سنت میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ حلال کھانے میں تو برکت یہ ہے کہ آدمی اس کو کھانے کے نتیجے میں اس کے دل میں نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ پاک اور حلال چیزیں کھانے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور حرام خوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل میں فسق و فجور کے اور بدکاریوں کے اور ناجائز گناہ کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول ہدایت عطا فرمائی کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اس میں ہر ناجائز طریقہ اس میں شامل ہو گیا۔ اور پھر آگے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ ناجائز اور حرام طریقے کو کھانے کی ایک خاص صورت اس کی خصوصی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، یعنی ناجائز مال کو حاصل کرنے کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ یعنی یہ تو ہے ہی ناجائز کہ آدمی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرے، لیکن
اس گناہ میں اور اضافہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے اس مال کو جائز مال قرار دینے کے لیے کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں، مقدمہ حاکم کے پاس پہنچ گیا اور اس حاکم کو کچھ رشوت دے دلا کر اپنے حق میں فیصلہ لے لیا، تو اس میں کئی گناہ جمع ہو گئے۔ ایک تو ناجائز اور حرام مال کا حاصل کرنا، اور دوسرے حاکم کو رشوت دینا، تیسرے یہی شخص جو حاکم کو رشوت دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ نکلوا رہا ہے تو یہ حاکم کو بھی رشوت لینے کے گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے سبب بن رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ 13 گناہ ہو جاتا ہے، یعنی اس گناہ کے اندر 3 مختلف شاخیں ہیں اور بہت سے گناہوں کا یہ مجموعہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ بچائے جب یہ رشوت کا بازار گرم ہو جائے اور معاشرے میں رشوت کی وبا عام ہو جائے تو پھر کوئی قانون، کوئی قاعدہ اپنی جگہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ جتنے قاعدے بنتے ہیں، جتنے قوانین بنتے ہیں، وہ اگر معاشرے کی مصلحت سے اور اس کو نفع پہنچانے کے لیے بنتے ہیں، لیکن اگر رشوت کا بازار گرم ہو جائے تو کتنا ہی اچھا قانون ہو، لیکن جب وہ قانون بکنے لگے اور پیسے دے کر لوگ اس قانون کو خریدنے لگے اور اس کی خلاف ورزی کو آسان سمجھ لیں کہ ہم اس کے خلاف ورزی کر کے پیسے دیں گے اور اپنا مقصد حاصل کر لیں گے، تو پھر کوئی قانون، کوئی قاعدہ انسان کو بچا نہیں سکتا اس غلط نتیجے سے جس کے روکنے کے لیے وہ قانون بنا ہے۔ جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر کی جو تلقین فرمائی گئی ہے وہ اسی لیے فرمائی گئی کہ تم کتنا ہی اچھا قانون بنا لو، جب تک خدا کا خوف اور آخرت کی فکر دلوں میں نہیں ہوگی، اور وہ خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے، روزے سے، عبادتوں سے، حج سے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو اس طرح اس آیت کا پچھلی اور اگلی عبادتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کو رکھا ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں
اور زیادتی نہ کرو. یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں. ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو. ایسے کافروں کی سزا یہی ہے. پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے. حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے یا دوسرے لوگوں کے سوال کے جواب میں نازل فرمائی ہیں. اور ان کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، یسألونک یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں. عن الاہلہ، اہلہ سے یعنی اہلہ جمع ہے ہلال کی اور ہر ہلال مہینے کے نئے چاند کو کہا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جبکہ کچھ لوگوں نے مہینوں کے نئے چاند کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے. ایک سوال تو یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت کیا ہے. یعنی ایک طرف تو سورج ہے کہ جو ہر روز اپنے اسی سائز پر رہتا ہے جس سائز کے اوپر ہمیں وہ نظر آتا ہے، لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سورج کی طرح نہیں ہے بلکہ اس میں کمی زیادتی اس کے سائز میں ہمیں نظر آتی ہے. اگرچہ یہ بات اہل عرب کو بھی معلوم تھی کہ یہ چاند کی اس کے سائز کا بڑھنا، اس کی روشنی کا بڑھنا اور گھٹنا یہ در حقیقت سورج کے مقابلے پر آنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ سورج کی روشنی اس تک پہنچتی ہے اتنا ہی اس کا حجم بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن پوچھنے کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا جو یہ نظام رکھا ہے کہ وہ شروع میں چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر بعد میں پھر کم ہو جاتا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، جبکہ سورج کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہی مواقیت للناس والحج، یعنی آپ انہیں بتا دیں کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کو طے کرنے کے لیے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو بنایا ہے اور اس کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیا جائے کہ اس کے ذریعے مہینے کی تاریخ متعین ہوتی ہے کہ جب چاند پہلی بار مہینے کے اندر طلوع ہوتا ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ گویا پہلی تاریخ ہو جاتی ہے مہینے کی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ پھر آخر دنوں میں وہ چاند ہماری آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے.
تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فائدہ بتایا یا اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اس طریقے سے لوگوں کو اپنے اوقات متعین کرنے کا ایک اچھا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی مہینوں کے تعین کا ایک اچھا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حج کے لیے بھی یہ چاند ایک میقات کا کام کرتا ہے، یعنی اسی چاند کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ مثلا داخل ہو گیا اور اس کی 9 تاریخ کو حج ہوگا، تو جس رات وہ چاند طلوع ہوا اس کے 9 دن کے بعد حج کا وقت آئے گا، یہ بات چاند سے پتہ چل جاتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی کہ مہینوں کا آغاز چاند کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں خاص طور پر اہمیت رکھتی تھیں۔ ایک تو حج کا موسم کہ حج کے ایام اس سے متعین ہوتے تھے، اور دوسرے یہ کہ بعض مہینے ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کو منع کیا ہے کہ اس میں کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی، اور ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرام مہینے بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مہینوں کو حرام قرار دے کر، جس کی تفصیل آگے خود قرآن کریم کے اندر آئے گی، کہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرمت عطا فرمائی ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی لڑائی یا جنگ جائز نہیں ہوتی۔ تو ان مہینوں کا پتہ بھی در حقیقت چاند نکلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب مثلا ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، تو ذوالقعدہ کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے اور اس میں لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مناسبت سے آگے ایک تو حج کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور پھر لڑائی کے کچھ احکام یعنی جہاد کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں جو اشہر حرم میں منع ہوتا ہے اور دوسرے مہینوں کے اندر اس کی اجازت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پہلے تو حج کے ایک مسئلے کا ذکر فرمایا ہے جو اہل جاہلیت میں ایک رسم کے طور پر چلا ہوا تھا اور اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا۔ وہ یہ تھا کہ ان کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے حج کا احرام باندھ لیا اور باندھنے کے بعد گھر سے نکل گیا اور پھر کسی ضرورت سے واپس گھر میں جانا پڑا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونا ناجائز ہے، بلکہ اگر داخل ہونا ہو تو گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے۔ یہ خامخواہ کی ایک رسم لوگوں نے بنا رکھی تھی، یہ حج کے احکام میں ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی حکم نہیں دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا تو بے شک نیکی کی بات ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تو اپنی طرف سے تم نے جو یہ رسم بنائی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ بے بنیاد ہے اور غلط رسم ہے۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ براہ راست تو اس خاص واقعے سے متعلق ہے جس میں کہ اہل عرب احرام باندھنے کے بعد اپنے گھروں میں سامنے سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، لیکن ایک تھوڑا سا اس کے الفاظ کے عموم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب آدمی کوئی کام کرے تو جو اس کا معروف طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق اس کو انجام دینا چاہیے، اس کو گھما پھرا کر یا کسی اور بالواسطہ طریقے سے انجام دینا درست نہیں، جو کام کا جو معروف طریقہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے سے داخل ہو، لیکن نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ اور فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ یہ ایک جزوی مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج سے متعلق ذکر فرمایا، کیونکہ حج کے تفصیلی احکام آگے آنے والے ہیں، تو لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو ہی انہوں نے چاند دیکھا، اشہر حج کا چاند دیکھا اور وہ گھروں سے روانہ ہوئے،
تو اس کے بعد یہ غلط رسم ان کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس واسطے اس کی غلطی کے اوپر آپ نے اس طرح متنبہ فرما دیا۔ آگے پھر جہاد کے بارے میں بھی کچھ احکام عطا فرمائے ہیں، اور ان کی وجہ بھی اس مہینوں کے چاند سے اس کا تعلق میں، جیسا میں نے عرض کیا، یہ ہے کہ بعض خاص مہینوں میں لڑائی منع تھی، تو ان مہینوں کا تعلق بھی چاند سے تھا، یعنی ان کا پتہ بھی چاند سے چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قتال کا حکم دیتے ہوئے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، اور زیادتی نہ کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مکہ مکرمہ کے مشرکین نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرے کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کرام کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں، اور خاص طور پر ذی القعدہ کے مہینے میں جو حرام مہینوں میں شامل ہے، لڑائی کیسے کریں جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا بھی لحاظ نہ رکھیں اور پھر حملہ آور ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کے لیے اپنے دفاع کی خاطر ان کی زیادتی کا بدلہ لینا بھی درست ہے۔ چنانچہ اس سیاق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تمہارے سے قتال کر رہے ہیں تو تم ان سے اللہ کے راستے میں قتال کرو، یعنی جنگ کرو، البتہ اپنی طرف سے زیادتی نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یعنی اس صورت میں کہ اگر وہ معاہدہ توڑ کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو پھر تمہیں بھی کھلی اجازت ہے کہ ایسے حملہ آوروں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، اور وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو کفار نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر، ان پر زندگی تنگ کر کے ان کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہیں نہ کہیں ہجرت کر جائیں۔ تو بعض صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ تو آخر انہی مشرکین نے ان حضرات کو مکہ مکرمہ سے باہر نکالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو پھر تم ان کے اس عمل کا بھی بدلہ لے سکتے ہو، ان کو قتل بھی کر سکتے ہو، اور ان کو اس شہر سے یعنی مکہ مکرمہ سے باہر بھی نکال سکتے ہو جس سے انہوں نے تمہیں باہر نکالا تھا۔ اور کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، تو کسی انسان کو قتل کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، وہ زیادہ بری بات ہے۔ قتل بے شک کسی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت ہی سنگین جرم ہے، لیکن اگر فتنہ کا سد باب اس کے بغیر نہ ہو سکتا ہو تو پھر فتنے کے مقابلے میں قتل کر دینا احون ہے، اور فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سنگین برائی ہے۔ یہاں قرآن کریم نے لفظ فتنہ استعمال کیا ہے، اور یہ بڑا وسیع اور ہمگیر مفہوم رکھتا ہے،
اور اس کو قرآن کریم میں بھی مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ان میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی آتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص دوسرے پر ظلم اور تشدد کرے تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. ان آیات کے سیاق و سباق میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فتنے سے مراد وہی ظلم اور تشدد ہے، اور اس ظلم اور تشدد سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو کفار نے ان کو طرح طرح سے ستایا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا. ان کو تپتے ہوئے پتھروں پر کپڑے اتار کر لٹا دیا جاتا تھا، ان کے جسموں پر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا طریقے ان کو تکلیف پہنچانے کے ان لوگوں نے اختیار کیے ہوئے تھے. یہ سارے ظلم و تشدد کے طریقے فتنے کے اندر داخل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد روا رکھا تھا. لہذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں، لیکن کیونکہ فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، لہذا اگر فتنے کا سدباب کسی کو قتل کیے بغیر ممکن نہ ہو تو وہاں قتل کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. تو انہوں نے ایک تو مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، مسلمان پھر پرامن طریقے سے عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے، ان کو روکا، اور پھر اگر اب جو معاہدہ کیا تھا اس کی ایسی کنی بھی کریں اور مسلمانوں کے اوپر پھر حملہ کر دیں تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا. لہذا وہ فتنہ زیادہ سنگین برائی ہے بنسبت اس کے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. پھر یہ جو خیال دل میں پیدا ہوا تھا بعض حضرات کے کہ اگر ان لوگوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ فرض کرو کہ انہوں نے حملہ کیا اس وقت جب ہم حدود حرم میں داخل ہو چکے ہوں تو ہمارے لیے ان کا جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حدود حرم کے اندر تو کسی بھی حال میں کسی بھی زمانے میں لڑائی کرنا اور جنگ کرنا جائز نہیں ہوتا، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، کسی جانور کا شکار جائز نہیں ہوتا، تو کسی انسان کو قتل کرنا تو اور زیادہ ناجائز اور حرام ہوگا. تو ہم مسجد حرام یا حدود حرم کے آس پاس ان کے ساتھ کیسے قتال کریں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی تم مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں. ہاں اگر فرمایا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو. اور فرمایا کہ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے کہ جب وہ مسجد حرام کی حرمت کا پاس نہیں رکھ رہے، حدود حرم کی حرمت کا پاس نہیں رکھ رہے، تو پھر ان کے دفاع میں اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے ان سے لڑائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حدود حرم میں اگرچہ لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص حملہ آور ہو جائے اور کسی کو جنگ پر مجبور کر دے تو پھر مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر بھی دفاع کرے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر بعد میں اگر وہ باز آ جائیں، یعنی شروع میں تو لڑائی انہوں نے شروع کی تھی اور پھر آپ نے اس کے جواب میں اپنا دفاع بھی کیا اور اپنے دفاع میں ان پر حملہ بھی کیا، لیکن اگر وہ بعد میں باز آ جائے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو معنی یہی ہے کہ وہ اسلام لے آئے اور نہ صرف یہ کہ قتل و غارت گری بند کر دیں بلکہ ایمان قبول کر لیں، تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے تو کفر کے زمانے میں اس نے جو بدعمالیاں کی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں. ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو. ایسے کافروں کی سزا یہی ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے. حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے یا دوسرے لوگوں کے سوال کے جواب میں نازل فرمائی ہیں، اور ان کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، یسألونک یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں. عن الاہلہ، اہلہ سے یعنی اہلہ جمع ہے ہلال کی، اور ہر ہلال مہینے کے نئے چاند کو کہا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جبکہ کچھ لوگوں نے مہینوں کے نئے چاند کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے. ایک سوال تو یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت کیا ہے. یعنی ایک طرف تو سورج ہے کہ جو ہر روز
اپنے اسی سائز پر رہتا ہے جس سائز کے اوپر ہمیں وہ نظر آتا ہے. لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سورج کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی زیادتی اس کے سائز میں ہمیں نظر آتی ہے. اگرچہ یہ بات اہل عرب کو بھی معلوم تھی کہ یہ چاند کی اس کے سائز کا بڑھنا، اس کی روشنی کا بڑھنا اور گھٹنا، یہ در حقیقت سورج کے مقابلے پر آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ سورج کی روشنی اس تک پہنچتی ہے اتنا ہی اس کا حجم بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن پوچھنے کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا جو یہ نظام رکھا ہے کہ وہ شروع میں چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر بعد میں پھر کم ہو جاتا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، جبکہ سورج کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہی مواقیت للناس والحج، یعنی آپ انہیں بتا دیں کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کو طے کرنے کے لیے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو بنایا ہے، اور اس کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیا جائے کہ اس کے ذریعے مہینے کی تاریخ متعین ہوتی ہے کہ جب چاند پہلی بار مہینے کے اندر طلوع ہوتا ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ گویا پہلی تاریخ ہو جاتی ہے مہینے کی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر آخر دنوں میں وہ چاند ہماری آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فائدہ بتایا یا اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اس طریقے سے لوگوں کو اپنے اوقات متعین کرنے کا ایک اچھا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی مہینوں کے تعین کا ایک اچھا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح حج کے لیے بھی یہ چاند ایک میقات کا کام کرتا ہے، یعنی اسی چاند کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ مثلا داخل ہو گیا اور اس کی 9 تاریخ کو حج ہوگا، تو جس رات وہ چاند طلوع ہوا اس کے 9 دن کے بعد حج کا وقت آئے گا. یہ بات چاند سے پتہ چل جاتی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی کہ مہینوں کا آغاز چاند کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں خاص طور پر اہمیت رکھتی تھیں. ایک تو حج کا موسم کہ حج کے ایام اس سے متعین ہوتے تھے، اور دوسرے یہ کہ بعض مہینے ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کو منع کیا ہے کہ اس میں کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی، اور ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرام مہینے بھی کہا جاتا ہے ان کو. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مہینوں کو حرام قرار دے کر، جس کی تفصیل آگے خود قرآن کریم کے اندر آئے گی، کہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرمت عطا فرمائی ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی لڑائی یا جنگ جائز نہیں ہوتی. تو ان مہینوں کا پتہ بھی در حقیقت چاند نکلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب مثلا ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، تو ذوالقعدہ کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے اور اس میں لڑائی کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مناسبت سے آگے ایک تو حج کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور پھر لڑائی کے کچھ احکام یعنی جہاد کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں جو اشہر حرم میں منع ہوتا ہے اور دوسرے مہینوں کے اندر اس کی اجازت ہو جاتی ہے. چنانچہ پہلے تو حج کے ایک مسئلے کا ذکر فرمایا ہے جو اہل جاہلیت میں ایک رسم کے طور پر چلا ہوا تھا اور اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا. وہ یہ تھا کہ ان کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے حج کا احرام باندھ لیا اور باندھنے کے بعد گھر سے نکل گیا اور پھر کسی ضرورت سے واپس گھر میں جانا پڑا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونا ناجائز ہے، بلکہ اگر داخل ہونا ہو تو گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے. یہ خامخواہ کی ایک رسم لوگوں نے بنا رکھی تھی.
یہ حج کے احکام میں ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی حکم نہیں دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا تو بے شک نیکی کی بات ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تو اپنی طرف سے تم نے جو یہ رسم بنائی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ بے بنیاد ہے اور غلط رسم ہے. یہ آیت کریمہ اگرچہ براہ راست تو اس خاص واقعے سے متعلق ہے جس میں کہ اہل عرب احرام باندھنے کے بعد اپنے گھروں میں سامنے سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، لیکن ایک تھوڑا سا اس کے الفاظ کے عموم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب آدمی کوئی کام کرے تو جو اس کا معروف طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق اس کو انجام دینا چاہیے. اس کو گھما پھرا کر یا کسی اور بالواسطہ طریقے سے انجام دینا درست نہیں. جو کام کا جو معروف طریقہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے سے داخل ہو، لیکن نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. اور فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. یہ ایک جزوی مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالی نے حج سے متعلق ذکر فرمایا، کیونکہ حج کے تفصیلی احکام آگے آنے والے ہیں. تو لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو ہی انہوں نے چاند دیکھا، اشہر حج کا چاند دیکھا اور وہ گھروں سے روانہ ہوئے، تو اس کے بعد یہ غلط رسم ان کے اندر پڑی ہوئی تھی. اس واسطے اس کی غلطی کے اوپر آپ نے اس طرح متنبہ فرما دیا. آگے پھر جہاد کے بارے میں بھی کچھ احکام عطا فرمائے ہیں، اور ان کی وجہ بھی اس مہینوں کے چاند سے اس کا تعلق میں جیسا میں نے عرض کیا یہ ہے کہ بعض خاص مہینوں میں لڑائی منع تھی، تو ان مہینوں کا تعلق بھی چاند سے تھا، یعنی ان کا پتہ بھی چاند سے چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قتال کا حکم دیتے ہوئے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو. اور زیادتی نہ کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مکہ مکرمہ کے مشرکین نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے. جب اگلے سال عمرے کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کرام کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دیں. اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں اور خاص طور پر ذی-قعدہ کے مہینے میں جو حرام مہینوں میں شامل ہے لڑائی کیسے کریں جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے. تو ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے. اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا بھی لحاظ نہ رکھیں اور پھر حملہ آور ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کے لیے اپنے دفاع کی خاطر ان کی زیادتی کا بدلہ لینا بھی درست ہے. چنانچہ اس سیاق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تمہارے سے قتال کر رہے ہیں تو تم ان سے اللہ کے راستے میں قتال کرو، یعنی جنگ کرو، البتہ اپنی طرف سے زیادتی نہ کرو. پھر فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یعنی اس صورت میں کہ اگر وہ معاہدہ توڑ کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو پھر تمہیں بھی کھلی اجازت ہے
کہ ایسے حملہ آوروں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، اور وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو کفار نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر، ان پر زندگی تنگ کر کے ان کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہیں نہ کہیں ہجرت کر جائیں. تو بعض صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. تو آخر انہی مشرکین نے ان حضرات کو مکہ مکرمہ سے باہر نکالا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو پھر تم ان کے اس عمل کا بھی بدلہ لے سکتے ہو، ان کو قتل بھی کر سکتے ہو، اور ان کو اس شہر سے یعنی مکہ مکرمہ سے باہر بھی نکال سکتے ہو جس سے انہوں نے تمہیں باہر نکالا تھا. اور کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، تو کسی انسان کو قتل کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، وہ زیادہ بری بات ہے. قتل بے شک کسی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت ہی سنگین جرم ہے، لیکن اگر فتنہ کا سدباب اس کے بغیر نہ ہو سکتا ہو تو پھر فتنے کے مقابلے میں قتل کر دینا احون ہے، اور فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سنگین برائی ہے. یہاں قرآن کریم نے لفظ فتنہ استعمال کیا ہے، اور یہ بڑا وسیع اور ہمگیر مفہوم رکھتا ہے، اور اس کو قرآن کریم میں بھی مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ان میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی آتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص دوسرے پر ظلم اور تشدد کرے تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. ان آیات کے سیاق و سباق میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فتنے سے مراد وہی ظلم اور تشدد ہے، اور اس ظلم اور تشدد سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو کفار نے ان کو طرح طرح سے ستایا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا. ان کو تپتے ہوئے پتھروں پر کپڑے اتار کر لٹا دیا جاتا تھا، ان کے جسموں پر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا طریقے ان کو تکلیف پہنچانے کے ان لوگوں نے اختیار کیے ہوئے تھے. یہ سارے ظلم و تشدد کے طریقے فتنے کے اندر داخل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد روا رکھا تھا. لہذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں، لیکن کیونکہ فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، لہذا اگر فتنے کا سدباب کسی کو قتل کیے بغیر ممکن نہ ہو تو وہاں قتل کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. تو انہوں نے ایک تو مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، مسلمان پھر پرامن طریقے سے عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے، ان کو روکا، اور پھر اگر اب جو معاہدہ کیا تھا اس کی ایشکنی بھی کریں اور مسلمانوں کے اوپر پھر حملہ کر دیں تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا. لہذا وہ فتنہ زیادہ سنگین برائی ہے بنسبت اس کے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. پھر یہ جو خیال دل میں پیدا ہوا تھا بعض حضرات کے کہ اگر ان لوگوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ فرض کرو کہ انہوں نے حملہ کیا اس وقت جب ہم حدود حرم میں داخل ہو چکے ہوں تو ہمارے لیے ان کا جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حدود حرم کے اندر تو کسی بھی حال میں کسی بھی زمانے میں لڑائی کرنا اور جنگ کرنا جائز نہیں ہوتا، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، کسی جانور کا شکار جائز نہیں ہوتا، تو کسی انسان کو قتل کرنا تو اور زیادہ ناجائز اور حرام ہوگا. تو ہم مسجد حرام یا حدود حرم کے آس پاس ان کے ساتھ کیسے قتال کریں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی تم مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں.
ہاں اگر فرمایا حتی یقاتلوکم فیہ، اور فإن قاتلوکم فاقتلوہم، ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دے تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو. اور فرمایا کہ کذالک جزاء الکافرین، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے کہ جب وہ مسجد حرام کی حرمت کا پاس نہیں رکھ رہے، حدود حرم کی حرمت کا پاس نہیں رکھ رہے، تو پھر ان کے دفاع میں اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے ان سے لڑائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حدود حرم میں اگرچہ لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص حملہ آور ہو جائے اور کسی کو جنگ پر مجبور کر دے تو پھر مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر بھی دفاع کرے. فَإِنِ انتَهَوْا، پھر بعد میں اگر وہ بعد آ جائیں، یعنی شروع میں تو لڑائی انہوں نے شروع کی تھی اور پھر آپ نے اس کے جواب میں اپنا دفاع بھی کیا اور اپنے دفاع میں ان پر حملہ بھی کیا، لیکن اگر وہ بعد میں بعد آ جائے فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر وہ بعد آ جائیں تو معنی یہی ہے کہ وہ اسلام لے آئے اور نہ صرف یہ کہ قتل و غارت گری بند کر دیں بلکہ ایمان کو قبول کر لیں، تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے تو کفر کے زمانے میں اس نے جو بدعمالیاں کی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں.